بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کا پیپر 2 کا پارٹ 3۔ اس میں زیادہ تر جو حصہ ہے وہ پاک سٹڈی کر لیتے۔ پہلا کوشچن ہے، چودھری رحمت علی از بریڈ ان لندن، کیمبرج، لاہور یا دلی؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بی، کیمبرج۔ چودھری رحمت علی کے بارے میں کچھ میں آپ کو حقائق بتاتا چلوں۔ چودھری رحمت علی پاکستان کا نام تجویز کرنے والے ایک مخلص سیاستدان تھے۔ انہیں دنیا کا پہلا پاکستانی کہا جاتا ہے۔ چودھری رحمت علی 16 نومبر 1897 کو مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیارپور کے گاؤں موہرا میں ایک زمیندار جناب حاجی شاہ گجر کے ہاں پیدا ہوئے۔ کیمبرج اور ڈبلن یونیورسٹیوں سے قانون اور سیاست میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی۔ ایچیسن کالج لاہور میں لیکچرار بھی رہے۔ 28 جنوری 1933 ناؤ اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ جاری کیا، جس میں پہلی مرتبہ لفظ پاکستان استعمال کیا۔ پاکستان، بنگلستان اور عثمانستان کے نام سے 3 ممالک کا نقشہ بھی پیش کیا۔ یہ جو عثمانستان ہے یہ اس وقت کے جو حیدرآباد دکن تھا اس کو ایک الگ ریاست کے بارے میں چودھری رحمت علی نے ایک تجویز پیش کی تھی۔ 1935 میں آپ نے ایک ہفت روزہ اخبار پاکستان کیمبرج سے جاری کیا۔ 29 جنوری کو نمونیا میں مبتلا ہو کر شدید بیماری کی حالت میں آپ کو ایورلائن نرسنگ ہوم میں داخل کرایا گیا، لیکن صحت یاب نہ ہو سکے اور وہیں پر 3 فروری 1951 کی صبح انتقال ہوا۔ 17 روز تک کولڈ اسٹوریج میں ہم وطنوں، ہم عقیدوں، ہم مذہبوں کا انتظار کرتے کرتے بالآخر 20 فروری 1951 کو 2 مصری طلبہ کے ہاتھوں اس غریب الوطن کے جسد خاکی کو انگلستان کے شہر کیمبرج کے ایک قبرستان میں لاوارث کے طور پر امانتاً دفن کر دیا گیا۔ وزارتوں، الاٹمنٹوں، کلیموں اور ہوس کے اقتدار کے ماروں کو خبر بھی نہ ہوئی۔ ان کے ملک کی تحریک کے صف اول کا مجاہد 200 پاؤنڈ کا قرض اپنی تجہیز و تکفین کی مد میں کندھوں پر لے کر چلا گیا، مگر 7 دہائیوں کے بعد بھی یوں ہی دیار غیر میں چند گمناک مقبروں کے درمیان ابھی تک امانتاً دفن ہے۔ دوستو، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اسی قسم کے پاسٹ پیپر آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، تاکہ آپ کی جو ہے وہ آنے والے جتنے بھی ایگزام ہیں ان کی بہترین تیاری ہو سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ارتھ کوئک ان پاکستان occurred on which date؟ 2000، 2005، 2002 اور 2009؟ درست آپشن ہے بی، 2005۔ زلزلہ کشمیر 2005۔ 8 اکتوبر 2005 میں صوبہ پنجاب، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 7.6 ریکٹر اسکیل کی شدت سے آنے والا زلزلہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور 2005 میں دنیا کا 4تھا بڑا زلزلہ تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کل ہلاکتیں 74,698 تھیں۔ اس میں جو غیر ملکی جو ایجنسیاں ہیں وہ کچھ فگر زیادہ بتاتے ہیں، لیکن جو پاکستان کی جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 74,698 ہلاکتیں ہوئیں۔ اس سے پہلے کوئٹہ میں 1935 میں شدید زلزلہ آیا تھا، پر اس میں بھی اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اسلام آباد became capital on which date؟ 14 اگست 1967، 12 اگست 1949، 23 مارچ 1956، 10 اپریل 1970۔ اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے 14 اگست 1967۔ اس کے بارے میں کچھ ہسٹری ایسے ہے کہ 1958 تک پاکستان کا دارالحکومت کراچی رہا، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے منتخب کیا تھا۔ عارضی طور پر راول پنڈی کو 1959 سے 1969 تک پاکستان کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ اسلام آباد کی طرز و تعمیر کا زیادہ تر کام یونانی شہری منصوبہ دان کانسٹینٹینیس ڈاکسائیڈس نے کیا، اور صدر ایوب خان نے کراچی سے اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ منتقل کیا۔ گلگت ایبٹ آباد پاس نیم از؟ شاندور، خیبر، بابوسر یا کلک؟ اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے بابوسر۔ جو گلگت ایبٹ آباد جو پاس ہے کہ جو ان کا جو درمیانی جو پوائنٹ ہے وہ ہے بابوسر۔ درہ جو بابوسر ہے یا بابوسر جو ٹاپ ہے، یہ وادی کاغان کے شمال میں 150 کلومیٹر طویل ایک پہاڑی درہ ہے جو چلاس کو شاہراہ قراقرم سے ملاتا ہے۔ یہ جتنے بھی یہ درے ہیں، شاندور، خیبر، بابوسر اور کلک، یہ ایک میپ پر آپ کو دکھائے گئے ہیں تاکہ یہ آپ کے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں کہ یہ کہاں پر موجود ہیں۔ یہ جو بابوسر ہے یہاں پر اوپر موجود ہے گلگت، اور نیچے یہاں پر موجود ہے ایبٹ آباد، اور جو بابوسر ہے وہ اس پوائنٹ پر موجود ہے۔ یہ گلگت اور ایبٹ آباد کو آپس میں ملانے والا درہ ہے، یہ اس جگہ پر۔ اسی طرح جو شاہدور جو پاس ہے خیزر اور جو چترال جو ڈسٹرکٹ ہے نا اس کو ملاتا ہے آپس میں، اور اس کے بعد جو خیبر پاس ہے
یہ نیچے موجود ہے، یہ ملاتا ہے اپنا لانڈری کوتل اور پشاور کو۔ تورخم بارڈر جو ہے وہ افغانستان کی طرف اسی روڈ پر موجود ہے، یہ یہاں پر جو ہے وہ تورخم بارڈر موجود ہے، یہ اس سے پہلے ہے وہ خیبر ہے۔ یہ جو کلک ہے یہ چائنا اور پاکستان کے بارڈر پہ موجود ہے، یہاں پر آپ کو یہ اس کا یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ۔ تو یہ جو چاروں کے چاروں جو ہے نا وہ میں نے بتا دیے ہیں کہ یہ کس کس جگہ پر موجود ہیں، تاکہ اگر کویشچن کسی اور پاس کا بھی آ جاتا ہے، کسی اور درے کا آ جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ ان میں سے یہ کہاں پر موجود ہیں۔ کہ ریپیٹڈ کویشچن آتے ہیں، یہ بعض اوقات کسی کو اٹھا کے دے دیتے ہیں، بعض اوقات کسی کو اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ پوچھا گیا تھا بابو سر کا کلیئر ہو گیا، باقی جو 3 ہیں وہ بھی میں نے ساتھ بتا دی ہیں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے پنجابی قصہ سیف الملوک از ریٹن بائی۔ جو پنجابی جو قصہ ہے سیف الملوک، یہ کس نے تحریر کیا؟ ایک اس میں جو پوچھا گیا تھا وہ صرف یہی پوچھا گیا تھا سیف الملوک از ریٹن بائی، تو یہ ساتھ میں نے تحریر اس لیے کر دیا تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ سیف الملوک ایک پنجابی قصہ ہے۔ وارث شاہ نے، فیض احمد شاہ اور میاں محمد بخش اس کا دوست آپشن ہے۔ میاں محمد بخش قادری پنجابی زبان کے معروف شاعر تھے، انہیں رومی کشمیری کہا جاتا ہے۔ ان کی جو پیدائش تھی وہ 1830 بمطابق 1246 ہجری کھڑی کے ایک گاؤں چک ٹھاکرا میرپور آزاد کشمیر میں یہ ہوئی۔ آپ کا تعلق گجر فیملی سے ہے۔ وفات 1904 بمطابق 1324 ہجری اپنے آبائی وطن کھڑی شریف ضلع میرپور میں ہوئی اور وہاں پر ہی ان کا مزار ہے۔ ان کے جو مشہور جو قصے ہیں ان میں سونی مہیوال، قصہ مرزا صاحبہ اور سی حرفی سسی پونو۔ سیف الملوک ان کی شاہکار نظم ہے جس کا اصل نام سفر العشق ہے، اور ان کا ایک جو سیف الملوک کا ہی ایک شعر ہے وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، آما بے اخلاصاں کولوں فیض کسے نہ پایا، آما بے اخلاصاں کولوں فیض کسے نہ پایا، کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ کمیٹی آن نیشنل اینتھم آن وچ ایئر؟ کمیٹی جو ہے وہ نیشنل اینتھم کے لیے کب بنائی گئی؟ 1948 میں، 55 میں، 58 میں یا 57 میں؟ اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے 1948۔ اس کی جو کمیٹی بنی تھی وہ 1948 میں بن گئی تھی، اور پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے پہلی بار 1954 میں نشر ہوا، تقریباً پاکستان کی آزادی کے 7 سال کے بعد، اور قومی ترانے کی جو دھن تھی وہ 1950 میں ترتیب دی گئی۔ اس کی جو دھن تھی وہ احمد جی چھاگلا نے ترتیب دی، جبکہ ترانے کے جو بول ہیں وہ حفیظ جالندھری نے تخلیق کیے۔ تو قومی ترانہ جو تھا اس کی دھن پہلے ہی ترتیب دی گئی اور جو بول ہیں وہ بعد میں ترتیب ہوئے، اور اس کے جو نشر ہونے سے پہلے ہی احمد جی چھاگلا کا 1953 میں احمد جی چھاگلا وفات پا گئے تھے۔ قومی ترانہ سے قبل پاکستان زندہ باد بطور قومی ترانہ استعمال ہوا کرتا تھا۔ قومی ترانے کی منظوری دینے والی کمیٹی کے چیئرمین جناب SM اکرام تھے۔ اس میں جو انگلش کا جو ویکیپیڈیا ہے اس میں ایک بڑی اہم معلومات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ اس میں کچھ کلیم کیا گیا تھا کہ جگن ناتھ آزاد جو انڈین ہیں انہوں نے قائد اعظم کے کہنے پہ جو پہلا قومی ترانہ ہے وہ لکھا، جبکہ عام طور پر لوگوں نے اس بات پہ یقین بھی کر لیا، لیکن ایسا محققین نے یہ دعویٰ کیا کہ ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ ایسا کہنا بالکل مضحکہ خیز ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے وائسرائے آف ہندوستان ہیونگ شارٹیسٹ ٹینور؟ کون سا ان میں سے وائسرائے ہے جس نے شارٹیسٹ ٹینور گزارا؟ لارڈ ویول، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لارڈ رمسے اور لارڈ میو؟ درست آپشن ہے اس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 12 فروری 1947 سے 15 اگست 1947 تک یہ وائسرائے رہے تھے۔ یہ ایک لوئس ماؤنٹ بیٹن ان کا پورا نام تھا، المعروف لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ یہ برطانوی سیاستدان، برطانوی بحری فوج کا افسر اور متحدہ ہندوستان کا آخری وائسرائے تھا، جبکہ آزاد بھارت کا پہلا گورنر جنرل، جیسے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم تھے، تو ہندوستان کے جو پہلے گورنر جنرل تھے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے۔ اسی طرح یہ 3 جون کو تقسیم ہند کا انہوں نے اعلان کیا۔ 1959 تا 1965 تک یہ برطانوی فوج کے بطور سربراہ سب سے لمبے عرصے تک رہے۔ 1979 میں آئرش ریپبلک آرمی کے نصب شدہ بم سے یہ ہلاک ہوئے۔ ہنا لیک از نیئر وچ سٹی؟ ہنا لیک جو ہے وہ کون سی شہر کے نزدیک ہے؟ پنڈی، کوئٹہ، چترال یا گلگت؟ اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے کوئٹہ۔ یہ کوئٹہ کے نزدیک جو ہے وہ اس پوائنٹ پر ہنا لیک موجود ہے۔ اگر یہ یہاں پر کوئٹہ سے شمال کی طرف بنے گی، کوئٹہ کی شمال کی طرف جو ہے یہ ہنا لیک موجود ہے یہاں پر۔ یہ نمبر آف ہائیسٹ پیکس ان ایشیا ان پاکستان آؤٹ آف 14، 14 میں سے
پاکستان کے حصے میں بلند ترین چوٹیاں کتنی ہیں؟ مطلب پاکستان کے ایریے میں 14 جو ہیں بلند ترین چوٹیاں جو ایشیا کی ہیں، ان میں سے پاکستان کے حصے میں کتنی ہیں؟ 2، 5، 3 یا 7؟ اس کا درست جواب ہے 5۔ یہ تفصیل جو ہے وہ 14 ٹاپ کی جو پیکس ہیں وہ 14 کی لگا دی ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس ویڈیو کو پاز کر کے اس کو تفصیلاً آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو پاکستان کی جو ہیں وہ پہلی ہے ادھر K2، اس کی جو ہائٹ بھی دی ہوئی ہے 28,251 فیٹ یا 8,611 میٹر۔ اکثر جو ہے وہ ہائٹ کا پوچھ لیتے ہیں۔ اس کا جو دوسرا نام وہ گڈون آسٹن ہے، یہ بالتورو کراکرم میں موجود ہے اس رینج میں۔ اور اس کے بعد نانگا پربت ہے، یہ 26,660 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کے بعد یہ جو گیشبرم 1 ہے اور گیشبرم 2 بھی ہے، اور جو براڈ پیک ہے، یہ جو 5 ہیں یہ پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ کچھ چائنا کے ساتھ لگتی ہیں، کچھ جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ نانگا پربت جو ہے نا وہ یہ ہمالیہ والی سائڈ پہ چلی جاتی ہے، باقی تقریباً کراکرم میں ہی ہیں 4 جو مین بڑی ہیں۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو نانگا پربت ہے وہ ہمالیہ میں، اور باقی جو ہیں وہ 4 جو مین بڑی ہیں وہ کراکرم میں۔ Which sector is the largest consumer of gas? Services, industrial sector, agriculture, none of these. دوست آپشن ہے انڈسٹریل سیکٹر۔ یہ جو پاور سیکٹر ہے یہ ہائیسٹ جو کنزیوم ہوتا ہے اس کو ریزیڈنس ہے، اور پھر فرٹیلائز سیکٹر میں یہ یوز ہوتی ہے۔ اس میں یہ 2 ادارے ہیں پاکستان کے، سوئی ساؤدرن گیس کمپنی لمیٹڈ اور SNGPL سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ۔ SSGCL ہے، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کراچی میں ہے اور یہ 1955 میں قائم ہوا ادارہ، اور SNGPL ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے، یہ 1963 میں یہ ادارہ قائم ہوا۔ مقدمہ واز ریٹن بائی وچ رائٹر؟ مقدمہ جو ہے وہ کس نے رائٹ کیا؟ ایک تاریخ کی بک ہے، یہ ابن خلدون نے یہ لکھی ہے۔ ابن خلدون کا یہ جو مقدمہ ہے یہ 1377 میں عربی زبان میں شائع ہوا۔ اس کے بعد مولانا راغب صاحب نے اردو ترجمہ کیا، جسے نفیس اکیڈمی کراچی نے شائع کیا۔ وچ پرسن ریپرزینٹڈ پاکستان ان یونائٹڈ نیشن؟ کون سے شخص نے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا؟ ظفر اللہ، لیاقت علی خان، فخر امام، چودھری محمد علی۔ تو ان میں سے جو ریپرزینٹ کیا UNO میں وہ ظفر اللہ خان نے کیا۔ سر محمد ظفر اللہ خان پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے، اور آزادی کے بعد 1947 میں ظفر اللہ خان نے اقوام متحدہ کے سامنے بطور سربراہ پاکستانی وفد پاکستان کا موقف پیش کیا۔ 1954 سے 1961 تک عرصہ عالمی عدالت انصاف میں بطور منصف فرائض سر انجام دینے کے بعد 1961 سے 1964 تک دوبارہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہوئے۔ جو ابھی جو منیر اکرم ہے دوسرا ٹینور میں ابھی کاٹ رہے ہیں مستقل مندوب کے طور پہ، جو موجودہ منیر اکرم ہے مستقل مندوب پاکستان کے یونائٹڈ نیشن میں، اور وہ یہ 1962 سے 1964 تک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر بھی رہے۔ سر محمد ظفر اللہ خان کا جو آبائی گاؤں تھا وہ ڈسکا سیالکوٹ تھا، اور ان کے جو والد نصر اللہ خان ساہی جاٹ قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور پیشہ کے لحاظ سے وکیل تھے۔ ہاؤ مینی ٹائمز پاکستان ون ورلڈ ہاکی کپ؟ ورلڈ کپ جو ہاکی کا جو ورلڈ کپ ہے وہ پاکستان نے کتنی بار جیتا ہے؟ وہ ٹوٹل 4 مرتبہ پاکستان نے ہاکی کا ورلڈ کپ جیتا ہے۔ وین ڈیڈ پاکستان ون فرسٹ ہاکی ورلڈ کپ؟ یہ جو 1971 میں پہلا ہاکی ورلڈ کپ تھا، اور پہلا ہی ورلڈ کپ پاکستان نے جیتا۔ اب اس میں سے سوال بھی آ سکتا ہے کہ یہ پہلا ہاکی کا ورلڈ کپ وہ کس ملک میں ہوا؟ وہ اسپین میں ہوا، اور وہ پاکستان نے جیتا۔ اس کے بعد پاکستان نے 1978 میں جو چوتھا ورلڈ کپ تھا وہ ارجنٹینا میں ہوا۔ اس کے بعد 1982 میں جو 5واں ورلڈ کپ تھا وہ انڈیا میں ہوا، اور اس کے بعد 1994 میں جو 8واں ورلڈ کپ تھا وہ آسٹریلیا میں ہوا۔ یہ 4 ورلڈ کپ 71، 78، 82 اور 94، 78 اور 82 والے لگاتار، اور پہلا اس طرح سے آپ کو یہ یاد رہے گا۔ آخری جو جیتا ہے وہ 94 کے بعد سے اب تک کوئی بھی ورلڈ کپ ہم نہیں جیت سکتے۔ اس طرح سے یہ آپ کو ڈیٹ یاد رہیں گی۔ اب تک پاکستان واحد ملک ہے جو 4 بار ہاکی ورلڈ کپ جیت چکا ہے۔ اس کے بعد آسٹریلیا اور نیدرلینڈ نے 3 بار جیتا ہے، جبکہ انڈیا نے ایک ہی بار جیتا 1975 میں، جب یہ پاکستان کو انہوں نے ہرایا فائنل میں۔ سال 2018 کا جو ہاکی ورلڈ کپ ہوا ہے وہ بھوبنیشور جو انڈیا کا جو ایک شہر ہے وہیں پہ ہوا، اور یہ اس میں بیلجیم نے نیدرلینڈ کو پلنٹی سٹروک پر ہرایا تھا، کہ آخری میچ ٹائی ہو گیا تھا، کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر سکی تھی، اس میں پھر پلنٹی سٹروک ہوا جس میں بیلجیم نے نیدرلینڈ کو ہرا دیا تھا۔ اگر اس میں نیدرلینڈ جیتا تھا پھر پاکستان کے برابر اس کے بھی 4 ورلڈ کپ ہو جانے تھے۔
تو خیر 2023 کا جو ہاکی کا ورلڈ کپ ہے وہ بھی انڈیا میں ہی ہوگا، اکثر یہ سوال پوچھ لیتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم از کنسٹرکٹیڈ آن وچ ریور؟ چناب، انڈس، راوی، کابل۔ تو یہ ہو رہا ہے دریائے سندھ انڈس پر۔ یہ کالا باغ ڈیم جو ہے یہ پاکستان کا پانی کا ذخیرہ کر کے بجلی کی پیداوار اور زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو تاحال متنازع ہونے کی وجہ سے قابل عمل نہیں ہو سکا۔ اس منصوبہ کے لیے منتخب کیا گیا مقام کالا باغ تھا جو ضلع میاں والی میں واقع ہے۔ آپ کو پتا ہے میاں والی پہلے KPK میں تھا، یہ بعد میں پنجاب میں شامل ہوا ہے۔ سیاسی و علاقائی مخالفتوں کے علاوہ ایک بڑی رکاوٹ جو اس منصوبہ کی راہ میں حائل ہے وہ ہے عالمی قانون برائے تقسیم پانی۔ عالمی قانون برائے تقسیم پانی کیا کہتا ہے؟ اس کے مطابق دریا کا جو آخری حصہ ہے جہاں پر دریا ختم ہو رہا ہے کہ جو فریق ہوں گے ان کو یہ قانونی حق حاصل ہے اور قدرتی حق حاصل ہے کہ پانی کی ترسیل ان تک ممکن رہے۔ اسی وجہ سے سندھ کے جو آخری حصہ ہے وہ اس کا فریق ہے اور صوبہ سندھ کی مرضی کے بغیر اس منصوبہ کی تعمیر ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کالا باغ ڈیم ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا۔ اس میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ عالمی قوانین ہے۔ اور وچ ریور از کالڈ نیل آف پاکستان؟ جو انڈس ہے وہی نیل آف پاکستان کہلاتا ہے۔ کارگل کنفلکٹ ٹک پلیس ان؟ کارگل کی جو لڑائی تھی وہ کب ہوئی؟ 1992، 94، 95 یا 99 میں؟ درست آپشن ہے 1999، 1999 میں۔ کارگل کی جو جنگ ہے وہ ضلع کارگل جموں اور کشمیر میں ایک علاقہ ہے وہاں پر ہوئی اور یہ ایک محدود جنگ تھی جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑی گئی۔ پاکستانی فوج نے بھارت کے 3 لڑاکا جہاز مار گرائے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج کارگل سیکٹر میں اپنا توازن کھو بیٹھی اور تقریباً 700 سے زائد فوجی ہلاک کر دی۔ اس جنگ میں بھارت کو بڑا جھٹکا لگا۔ یہ جنگ 2 ماہ 23 دن جاری رہی۔ اس جنگ میں واضح کامیابی کسی ملک کو بھی نہ مل سکی۔ بعد میں دونوں فریقین نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ ابن الوقت واز ریٹن بائی؟ ابن الوقت جو ہے وہ کس نے لکھی؟ الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، علامہ اقبال اور نواز شریف۔ اس میں جو درست آپشن ہے وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد یا ڈپٹی مولوی نذیر احمد، ان کی جو پیدائش ہے وہ 1836 یا 6 دسمبر 1831 کو ضلع بجنور کی تحصیل نگینہ کے ایک گاؤں ریہر میں ہوئی اور ان کی جو وفات ہے وہ 3 مئی 1912 دلی میں ہوئی۔ یہ ڈپٹی انسپیکٹر مدارس، تحصیلدار اور ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے پر فائز رہے۔ یہ انڈین پینل کوڈ، اب جو پاکستان کی ہے پاکستان پینل کوڈ جس کو کہتے ہیں، پہلے انڈین پینل کوڈ تھی، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا، اس کو تعزیرات ہند کہتے ہیں۔ حکومت نے انہیں 1897 میں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کی جو مشہور تصانیف ہیں ان میں مرات العروس، توبۃ النصوح، بنات الناش، ابن الوقت، رویائے صادقہ، فسانہ مبتلا، محسنات، ایامی، امہات العامہ، اور اردو کا جو پہلا ناول ہے وہ مرات العروس 1869 میں شائع ہوا۔ دوستو اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہے، اس کے اوپر بہت محنت ہوتی ہے، ان کوشچنز کے اوپر آپ سے صرف ایک ہی بات ریکوائر ہوتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔